کٹی گردن بتاتے ہو، عورتوں کے اترے جھوٹے برقے بتاتے ہو، اتری چادر بتاتے ہو. ابو بکر ابن علی کا لاشا کیوں نہیں بتاتے؟ عمر ابن علی کا لاشا کیوں نہیں بتاتے؟ اور بتاتے کیوں نہیں ہو کہ جناب کربلا کے بعد پھر یہ لاشا گیا کہاں تھا؟ کربلا بتاؤ نا، یہ کہاں گئے تھے؟ یہ باقی کہاں گئے تھے؟ یہ زین العابدین کہاں گئے تھے؟ یہ کس کے گھر گئے تھے؟ میں بتانا بھی نہیں چاہتا، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑوں سے پوچھو کہاں گئے تھے؟ انہیں مدینہ کس نے بھیجا تھا؟ یہ کس کے اثار میں گئے تھے؟ یہ کس کی سیکورٹی میں گئے تھے؟ کس نے انہیں مدینہ پہنچایا تھا؟ سیدہ سکینہ نے کیا کہا تھا؟ سیدہ زینب نے کیا کہا تھا؟ زین العابدین نے کیا کہا تھا؟ شیعہ جوانوں تم سے پوچھتا ہوں، اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تمہارے بڑے نہیں بتائیں گے، آج میں بتانے لگا ہوں. اپنی کتاب سے نہیں، تمہاری کتاب سے بتانے لگا ہوں. ملا باقر مجلسی کی کتاب جلال العیون جلد دوم صفحہ 295 پہ وہ لکھتا ہے، جب سرے حسین یزید کے گھر پہنچا تھا، اس وقت یزید کی بیوی جس کا نام ہند تھا وہ باہر نکلی. اس نے اپنے دوپٹہ اتار دیا اور اتار کر سینے پر ہاتھ مارنے شروع کیے اور رونا شروع کیا. جب وہ دربار کے اندر آ گئی تو دربار کے اندر آنے کے بعد یزید باہر نکلا، اس نے اسے روکا، دوپٹہ لیا، اس کے سر پر دیا اور کہا سب کچھ کر مگر گھر کے اندر کر، گھر کے باہر نہ کر. ماتم کرنے والے، سینہ پیٹنے والے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ تو یزید کے گھر سے ہوا تھا، یزید کی اہلیہ نے کیا تھا. اور شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو، انہوں نے تمہیں اس کام پہ لگایا ہے جس کا آغاز ہی کرے یزید سے ہوا، جس کا آغاز ہی کرے یزید سے ہوئے. تم کہتے ہو وہ یزیدی، تم کہتے ہو وہ یزیدی. ماتم کا آغاز سب سے پہلے اس رسم کی بنیاد جس گھر سے رکھی ہے اسے یزید کہتے ہیں. میں نے نہیں کہا، تمہارے باقر مجلسی نے کہا ہے، جلال العیون میں کہا ہے، صفحہ 295 میں کہا ہے، جلد دوم نے کہا ہے، اس کی بیوی کا نام لے کر کہا ہے. تم کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ کس کی اداؤں پہ چل رہے ہو؟ وہ تو بتاؤ. اور مجھے کہو گے مولانا صاحب تم نے ہمیں ہمارا حوالہ دیا. میں نے کہا میں نے تمہیں یزید کے گھر میں ماتم بتا دیا.